بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی ہے بادشاہ کی نصیحت، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں۔ اس جملے کے پیچھے ایک سبق آموز کہانی ہے، اس لیے اس کہانی کو پورا دیکھیں، اور نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل انڈین موم کیس مریم کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنی عوام پر ظلم و ستم کر کے بہت خزانہ، سونا چاندی اکٹھا کر لیا تھا، اور شہر سے باہر جنگل میں ایک خفیہ ٹھکانہ بنا کر سارا خزانہ وہاں چھپا رکھا تھا۔ اور اس خزانے کی 2 چابیاں تھیں، ایک چابی بادشاہ کے پاس اور دوسری چابی اس کے بھروسے مند وزیر کے پاس ہوا کرتی تھی، اور کسی تیسرے کو اس خزانے کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ اکیلا گھومنے کو نکلا تو سوچا کہ دروازہ کھول کر خزانے کا جائزہ لیا جائے، اور اسی نیت سے وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں سونا چاندی ہیرے جواہرات کا انبار ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس تہہ خانے کی تمام در و دیوار ہیرے چاندی سے سجے ہوئے تھے۔ دنیا کے کونے کونے سے انمول خزانے اس نے اکٹھا کر رکھے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اسی دوران اسی علاقے سے وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا، شاید اسی وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو، اور اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ نے جب اپنے دل پسند ساز و سامان کو دیکھتے ہوئے فارغ ہوا، وہ واپس دروازے پر آیا، لیکن دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازے پر پیٹا اور چیخنا شروع کیا۔ اس نے مدد کی گہار بھی لگائی، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر واپس وہ اپنے خزانے کی طرف گیا، اور اس نے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اور زور زور سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور پھر دروازے کی طرف گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا اور رینگتے ہوئے ہیروں کی طرف گیا۔ اس نے وہاں الماری کو کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑی عاجزی انداز میں کہا، لکھپتی ہیرے، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسے لگا جیسے ہیرے زور زور سے ہنسنے لگے ہوں۔ پھر اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا، اور گھسیٹتا ہوا موتیوں کی طرف گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہکہا لگایا اور کہا، دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت کو سمجھ لیا ہوتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ اب تیری ساری دولت بھی مل کر تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی ہی نہیں دے سکتی ہے۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ہیرے موتی بکھیر کے دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچل لی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ ادھر حکومتی عہدیداران بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن بیت گئے تو وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے، اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ محنت سے یا کسی کا منہ مار کے کمائی ہوئی دولت اسے ایک دن یہیں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ اپنے غریب رشتہ داروں، بیواؤں، یتیموں، پڑوسیوں کی مدد کریں
کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔